السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی جناب، ہمارا جو آج کا ناول ہے اس کا نام ہے روح کا رشتہ، اور جس کی رائٹر ہے انا الیاس۔ رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ اب کے دور میں چونکہ گھونگھٹ کا رواج نہیں، لہٰذا حورین بھی اس تکلف سے آزاد تھی۔ وہ شرم و حیا جو کچھ دیر پہلے ایک دلہن کی ہونے کی وجہ سے تھی، اب وہ بھی مفقود تھی، اور اس کی جگہ پریشانی بڑھنے لگ گئی تھی۔ یا اللہ! آخر اور کتنی دیر اس طرح سے بیٹھنا پڑے گا؟ ابھی وہ پوری طرح سوچ بھی نہ پائی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھول کر کوئی بڑی عجلت میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے حورین کی ساس بھی داخل ہوئی۔ حدید، میری بات تو سنو بیٹا۔ وہ پریشان صورت لے کر حدید سے مخاطب تھی، جو اس بیڈ روم کے ساتھ ملحق ایک روم میں جا چکا تھا، جو یقیناً ڈریسنگ روم تھا۔ سوری ماں، لیکن میں مزید ڈرامے پلے نہیں کر سکتا۔ حدید ڈریسنگ روم سے باہر آتے ماں سے مخاطب ہوا۔ کچھ دیر پہلے والی شیروانی کی جگہ اب جینز ٹی شرٹ اور جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ میں بیگ تھا، دوسرے میں جاگرز۔ بیڈ کے بائیں جانب پڑے صوفے پر بیٹھ کر جلدی سے جلدی جاگرز پہننے لگا۔ بیٹا دیکھو، تحمل سے میری بات سنو، بس 2 دن اور ٹھہر جاؤ، پھر بے شک چلے جانا، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ سائرہ بیگم، جو کہ حدید کی ماں اور حورین کی ساس تھی، التجائی لہجے میں حدید سے کہنے لگی، ماں فار گاڈ سیک، جتنا تماشا آپ لوگوں نے کرنا تھا کر لیا، ناؤ اٹس اوور۔ حدید نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر ماں کو کچھ اور کہنے سے روک دیا۔ حورین اس سارے قصے میں خاموش تماشائی تھی۔ وہ تو اس شوق سے باہر ہی نہیں نکل پا رہی تھی کہ اس کی زندگی کا آغاز کس انداز میں ہو رہا ہے۔ ابھی تک حدید اور سائرہ بیگم حورین کی جانب متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ حدید، میں کل لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ سائرہ بیگم نے بے چارگی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں آپ کو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں مزید آپ کی کسی بلیک میلنگ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ بات ختم کر کے ماں کا ماتھا چوما اور بیک نگاہ بھی حورین کے سجے سنورے روح پر ڈالے بنا جیسے آیا تھا ویسے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ سائرہ بیگم نے حدید کے نکلنے کے بعد صدمے سے نکلتے ہوئے ایک نظر حورین کے شاک چہرے پر ڈالی تو بے اختیار اس کے پاس آئی، مگر کشمکش میں تھی کہ کیسے اس کو حدید کے اس ناروا سلوک کے بارے میں بتائے۔ ان کے پاس بیٹھتے ہی حورین کو جیسے ہوش آیا اور وہ صدمے میں بس اتنا ہی بول پائی، آنٹی، یہ سب کیا ہے؟ حورین کے پوچھتے ہی سائرہ بیگم نظریں چراتے ہوئے قدرے ہچکچاہٹ سے بولی، بیٹا تم پریشان نہ ہو، ایسا کرو چینج کر کے سو جاؤ۔ ان کا یہ انداز حورین کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ میں سو جاؤں؟ میرا شوہر مجھے تسلیم کرنے سے انکاری ہے، جس کو میرے وجود کی پرواہ نہ ہوئی۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں یہاں کیوں ہوں، اور آپ مجھے سونے کا کہہ رہی ہے۔ انتہائی بے ربط جملے اس کے لبوں سے ادا ہوئے اور آنکھوں سے آنسو۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا اور کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ یکدم چٹانوں جیسی سختی اس کے چہرے پہ در آئی۔ بے دردی سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے، آنٹی مجھے سچ بتا دے، اس سب کے پیچھے اب کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ شادی حدید کی مرضی کے بغیر ہوئی ہے، سو اب آپ پلیز مجھ سے کچھ مت چھپائیں۔ جتنی میری زندگی برباد ہونی تھی ہو گئی۔ وہ کس میں انوالو ہے، اور اگر ہے تو یہ شادی کیوں کروائی آپ نے؟ میرا اور میرے پیرنٹس کا کیا قصور تھا؟ میری زندگی کیوں برباد کی؟ کچھ مت چھپائے پلیز۔ وہ ان کا ہاتھ تھا، میں بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نہیں بیٹا، حدید کسی میں انوالو نہیں ہے، ایسا کچھ۔ سائرہ بیگم نے اس کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا، پلیز آنٹی، اب بھی آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ ایک بے قصور کی زندگی برباد کر کے آپ اپنے بیٹے کا پردہ رکھ رہی ہیں۔ حورین نے بے اختیار ان کی بات کاٹ کر غصے اور رنجیدگی سے کہا، بیٹا میں جانتی ہوں تم کس کیفیت سے گزر رہی ہو، مگر میرا یقین کرو وہ بات نہیں جو تم سوچ رہی ہو۔ اوکے، اگر تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں سب تمہیں ابھی اور اسی وقت بتا دوں گی، مگر تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ سائرہ بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آنٹی یہ تو اس وجہ پہ منحصر ہے، مگر مجھے بہت دکھ ہے کہ آپ نے کسی کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے برباد کر دی۔ حورین ابھی بھی بے یقین تھی کہ حدید کی اس حرکت کے پیچھے کسی لڑکی کا معاملہ نہیں ہے۔ بیٹا مجھے یقین ہے وجہ سننے کے بعد تم اس بات کو اتنا بڑا نہیں جتنا اپنی غلط فہمی کے بنا پہ سمجھ رہی ہو۔ سائرہ بیگم نے ہلکا مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، آپ پلیز مجھے بتائیں۔
صبح اٹھ کر اپنے سر کو دباتے ہوئے حورین نے دل میں مصمم ارادہ کیا کہ اپنے اور حدید کے رشتے کو ایک چانس دینا ہے، اور پھر آخر میں ایک لڑکی کو زندگی میں سمجھوتے کے علاوہ تو ہوتا بھی کیا ہے۔ مگر اس نے یہ بھی سوچا کہ خود کو گرانا بھی نہیں اپنی نظروں میں، پھر اٹھ نہ سکے۔ ایسے باوقار طریقے سے اس کو اپنی طرف لانا ہے کہ شرمندگی کا زیادہ مارجن بھی اس کے حصے میں نہ آئے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پہ نوک ہوا۔ یس کمین۔ سائرہ بیگم مسکراتے چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ ان کو دیکھتے ساتھ حورین مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کی جانب بڑھی۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا کر ڈھیروں دعائیں دی۔ اب میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے تشویش سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ شکر ہے، میں رات بھر بہت پریشان رہی، انہوں نے تفکر سے کہا۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، ہم جلد ہی اس کا حل نکالیں گے۔ بیٹا میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم نے میرا مان رکھ لیا، پلیز آپ آئندہ کوئی شکریہ والی بات نہیں کرے گی۔ حورین نے ان کو اس تکلیف سے نکالنا چاہا جو حدید نے دی تھی۔ تم آج سے مجھے ممی کہہ سکتی ہو، اور اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، سب ناشتے پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جی ممی۔ ناشتے کے فوراً بعد حورین کے پیرنٹس ملنے آ گئے۔ بیٹا مجھے جب سے حدید کے جانے کا پتہ چلا میں تو پریشان ہو گئی تھی، حورین کے والدین نے تشویش سے کہا۔ ارے نہیں ماما، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، آپ کو تو پتہ ہے ان کی جاب ہی ایسی ہے، صبح کال آ گئی، ضروری آپریشن ہے، سو صبح ہی نکلنا پڑا۔ حورین نے ان کی تسلی کروائی۔ سائرہ بیگم نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا، جس نے اب خوبصورتی سے ان کا پردہ رکھ کر مزید سوالوں سے ان کو بچا لیا تھا۔ ہاں بیٹا، فوجی ہو یا کمانڈرز، ان کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، اب تو عادت ڈالنی ہوگی تمہیں۔ اللہ حدید کو اس کے مقصد میں کامیاب کرے، ولیمہ تو ہوتا رہے گا۔ کیوں بھائی صاحب؟ حورین کے پاپا ایاز صاحب نے حورین کو سمجھاتے آخر میں حدید کے والد ریاض صاحب سے تائید چاہی۔ بالکل جناب۔ ریاض صاحب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ حدید کو امید تھی سب سو چکے ہوں گے۔ مین گیٹ چوکیدار نے کھول دیا۔ مین ڈور کی چابی اس کے پاس ہمہ وقت ہوتی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر آیا۔ جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے کا نوب گھمایا تو اسے لاک دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ پچھلے کچھ دن اس نے اتنی ذہنی اور جسمانی مشقت کی تھی کہ وہ یہ فراموش کر چکا تھا کہ اس کی شادی ہوئی تھی، اور وہ حیران ہوتا نیچے گیا۔ لاؤنج میں سب کمروں کا چابیوں کا گچھا موجود ہوتا تھا۔ مطلوبہ چابی نکالی۔ جیسے ہی اندر آیا تو نیلگو بلب نے روشنی میں کسی کو اپنے بیڈ پر سوتے پایا۔ حیران ہوتا آگے بڑھا، اور حورین پہ نظر پڑتے ہی اپنی زبردستی کی شادی یاد آئی۔ حدید کے خوبصورت نقوش تن گئے۔ اوہ، یہ ڈھیٹ یہیں موجود ہے۔ غصے سے اس نے اپنا بیگ اتنی زور سے زمین پر پٹکا کہ در و دیوار ہل کر رہ گئے۔ حورین تو پھر بہت کمزور اعصاب کی مالک تھی۔ حورین ہڑبڑا کر نیند سے اٹھی۔ جو ہی سامنے نظر گئی تو حدید کو سامنے دیکھ کر اڑے ہوئے حواس کچھ بحال ہوئے۔ یکدم دوپٹے کا خیال آیا۔ سرعت سے سرہانے پڑا دوپٹہ اٹھایا۔ حدید اس تمام صورتحال سے لاتعلق صوفے پہ بیٹھا جوگرز اتارنے میں ایسا محو تھا جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ ہو۔ کمرے میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، خاص طور پر جب رات کے اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں، لیکن افسوس اتنا اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے باوجود لگتا ہے آپ کو مینرز چھو کر بھی نہیں گزرے۔ حورین نے نیند سے اتنی بری طرح اٹھ جانے کی کھولن حدید پر لفظوں کی بوچھاڑ کی صورت میں نکالی۔ یہ ان کی پہلی باضابطہ ملاقات اور بات چیت تھی۔ حدید نے کچھ حیرت اور غصے سے ملے جلے تاثرات سمیت اس کے مغرور چہرے پر نگاہ ڈالی۔ بلا شبہ حورین کی خوبصورتی اس نے دل میں سراہا۔ خوبصورت کالی بھنور سی گہری آنکھیں، کھڑی ناک، گندمی شفاف رنگت، بھرے بھرے ہونٹ اور لمبے گھنے کمر کو چھوتے بال جن کو لیئرز کٹ میں کٹوایا گیا تھا، اس کو نہایت ہی پرکشش بناتے تھے۔ مگر اس کے سخت الفاظ بری طرح اس کی ہستی کو ہلا گئے تھے، لہٰذا اس نے دو حرف اس کی خوبصورتی پر بھیجے اور پھنکارا، گھر میرا، کمرہ میرا، مرضی میری، میں یہاں توپ چلا کر آؤں یا خاموشی سے؟ آپ ہوتی کون ہیں مجھے مینرز کا طعنہ دینے والی؟ حورین نے ایک استہزائیہ نظر حدید کے خوبصورت مگر کسی قرط غسیلے چہرے پر ڈالی۔ 6 فٹ 2 انچ ہائٹ، ورزشی جسم، گھنے بال، فوجی ہیئر کٹ جو ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، ہیزل گرین آنکھیں جو مقابل کو چاروں شانے چت کر دیں، کھڑی ناک، بھینچے ہونٹ اور دائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل اس کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگا رہے تھے۔
غصے میں اس کی جانب گھور رہا تھا۔ ویسے تو سنا ہے سیکرٹ سروسز والوں کا آئی کیو غضب کا ہوتا ہے، مگر آپ کو دیکھ کر نہ افسوس بلکہ حیرت ہے، انہوں نے آپ کو رکھ کیسے لیا، جس کو یہ یاد نہیں کہ میں یہاں کیوں اور کس حیثیت سے ہوں۔ حورین نے اسے تیش دلانے والی مسکراہٹ سمیت طنزیہ نگاہوں سے دیکھا، جو ابھی تک اسی کے بیڈ پر براجمان بیک سے ٹیک لگائے اس کے بلینکٹ میں مزے سے پھسکڑ مارے بیٹھی تھی، اس کو چیلنجنگ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جس رشتے کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، اس سے جڑے رشتے کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ مائنڈڈ مائی سو کالڈ وائف۔ طنزیہ مسکراہٹ سمیت وہ حورین پر اس کی حیثیت واضح کر گیا تھا۔ سو جب اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں تو آپ کا بھی میرے روم میں کوئی کام نہیں، اپنا ٹھکانہ آپ خود ڈھونڈیں۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو آپ مجھے یہاں نظر نہ آئیں، اور ادروائز نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اپنا بیگ اور جاگرز اٹھاتے وہ حورین کو وارن کرتا ڈریسنگ روم میں غائب ہو گیا۔ اب اس کے آنے سے پہلے حورین کو کوئی حل نکالنا تھا۔ وہ بے اختیار ممی کی باتیں یاد آئی جو انہوں نے حدید کے حوالے سے شادی کی پہلی رات بتائی تھی۔ بیٹا، حدید کسی لڑکی میں انوالو نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں خوشی خوشی اس کی پسند کو اپنی بہو بناتی۔ انفیکٹ وہ سیکرٹ سروسز کے ساتھ جنون کی حد تک اٹیچڈ ہے۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ اس کی لائف اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس میں بیوی اور اس سے محبت کی کوئی گنجائش نہیں، اور وہ اس رشتے کی حقیقت کو ماننے سے انکاری ہے۔ ہمارا کیا ہے، آج ہے تو کل نہیں، مگر ایک ماں ہونے کے ناطے میں اس کو یہ بے وقوفی کرنے نہیں دے سکتی۔ ابھی تو ہم ہیں تو اسے پرواہ نہیں، مگر جب ہم نہیں رہیں گے تو بہن بھائی کب تک اس کے ساتھ جڑے رہ پائیں گے؟ بس اسی لیے میں نے یہ زبردستی قدم اٹھایا، مگر مجھے پورا یقین ہے جس اللہ نے تم دونوں کے نصیب ملائے ہیں وہ جلد حدید کا دل تمہاری جانب موڑ دے گا۔ بس تم میرا اتنا ساتھ دو کہ کچھ ٹائم صبر سے اس کو برداشت کرنا۔ میں پوری طرح سے اس کی برین واشنگ کروں گی، بس کچھ دیر کی بات ہے۔ ایک ماں کی التجا سمجھ لو۔ سب باتیں دہراتے اس نے خود کو تسلی دی۔ کوئی بات نہیں حورین، کبھی نہ کبھی یہ بندہ تمہاری حیثیت مانے گا، بس کمزور نہیں پڑنا، ورنہ ان سب کو کیسے فیس کرو گی، خاص طور پر اپنے پیرنٹس کو جنہیں اپنی خوشگوار زندگی کی تسلی دی ہے۔ بی بریو مسٹر ایجنٹ حدید، گیٹ ریڈی فار آ نیو مشن۔ خود کو تسلی دیتے جلدی سے بیڈ سے اٹھی، الماری سے سنگل بیڈ بلینکٹ نکالا اور ابھی صوفے پر لیٹ کر کمبل میں گم ہونے ہی والی تھی کہ حدید ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ اس کی کمرے میں موجود دیکھ کر تیوری چڑھ گئی۔ شکل سے تو کچھ سینسیبل لگتی ہے، مگر حرکتیں بتاتی ہے کافی ڈھیٹ قسم کی بندی ہیں آپ، جن پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بڑی گہری طنزیہ نظروں سے حدید نے اسے دیکھا۔ حورین نے اگر حدید کی ممی سے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو ابھی سب چھوڑ چھاڑ کر نکل جاتی۔ جی بالکل، آخر اتنے دنوں سے اس کمرے میں ہوں، یہاں رہنے والی شخصیت کا کچھ تو اثر ہونا تھا۔ باقی رہ گئی میری حیثیت، تو اس کمرے میں رہنے اور نہ رہنے کی بات کا جواب تو آپ ممی سے لے لیجئے گا۔ میرا جواب شاید تسلی بخش نہ ہو۔ گڈ نائٹ۔ حدید کے دماغ کو مزید بھڑکاتے ہوئے حورین نے مزے سے کروٹ دوسری جانب لی اور کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ اسٹوپڈ، دیکھ لوں گا تمہیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے حدید نے اس کی پشت کو گھورا اور سونے کی کوشش کی، جو شاید اتنی تھکاوٹ کے باوجود مشکل لگ رہا تھا، اور وجہ وہ وجود تھا جس نے حدید کو اپنی حیثیت بتا کر اس کا دماغ ٹھکانے لگا دیا تھا۔ حورین، بیٹا کیا حدید رات میں گھر آیا تھا؟ سائرہ بیگم نے چائے بناتی حورین سے پوچھا۔ جی ممی، لیٹ نائٹ آئے تھے۔ حورین رخ موڑے چائے نکالتے ہوئے بولی۔ شکر۔ کوئی بات ہوئی؟ انہوں نے رازداری اور بڑے اشتیاق سے حورین سے پوچھا۔ ممی، آپ تو ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے میں ان کی محبوب بیوی ہوں اور آتے ہی وہ مجھے پھولوں کا ہار پہنائیں گے۔ بس ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکالنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ حورین نے ان کی خوشی سے تمتماتے چہرے پر دکھ کے سائے لہراتے دیکھے۔ انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ میری جان، تم بس حوصلہ نہ ہارنا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر پڑنے والی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ایک آپ ہی تو ہیں ممی جن کی وجہ سے میں یہاں ہوں۔ حورین نے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تسلی بخش مسکراہٹ دی۔ واو، واٹ اے رومانٹک سین۔ حدید نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے شرارت سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بدتمیز ایسے کہتے ہیں؟ سائرہ بیگم نے آگے سے اسے شانے پہ چپت لگائی۔ اس نے بہت محبت سے انہیں بازوؤں کے حصار میں لیا۔ حورین تب تک کچن چھوڑ کے جا چکی تھی۔ کیسی ہے میری جانیں جہاں؟
حدید نے محبت سے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ بالکل ٹھیک، اور میرا بیٹا؟ انہوں نے نہایت ہی محبت سے اس کو دیکھا۔ بالکل فٹ، اب جلدی سے کچھ کھانے کو دے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اپنی بیوی سے کہو وہی نکال کر دے۔ ساحرہ بیگم کو اصل موضوع کی طرف آنے والا موقع ملا۔ پلیز ممی۔ نو، میں آلریڈی بہت تھکا ہوا ہوں۔ کچھ دنوں کی چھٹی ریلیکس کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا بہو نامہ سننے کے لیے نہیں۔ حدید نے برا سمو بناتے ہوئے کہا۔ حدید، کیوں ماں کو اس عمر میں ذلیل کروانے پر تلے ہوئے ہو؟ یقین کرو بہت اچھی بچی ہے، تم ایک مرتبہ اس کی جانب توجہ کر کے تو دیکھو۔ انہوں نے حدید کا ناشتہ بناتے ہوئے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ ممی، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں چھٹیاں کینسل کروا کر واپس چلا جاؤں؟ یہ سب میں نے آپ کو کرنے کو نہیں کہا تھا۔ اب ناشتہ ملے گا یا بھوکا چلا جاؤں؟ اور ویسے بھی آپ کی بہو کو ہر چیز تو مل رہی ہے یہاں۔ ایون یور ایکسپریم سپورٹ، واٹ ایلس شیز وانٹ۔ حدید کے غصے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے سمجھانے کا ارادہ بدل کر فی الوقت کے لیے خاموشی اختیار کی۔ ساحرہ بیگم اور ریاض صاحب کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، سب شادی شدہ تھے۔ بڑا بیٹا فرید اور اس کی بیوی آسیہ کے 2 بچے شایان اور رومان تھے۔ دوسرے نمبر پہ طلحہ اور اس کی بیوی بینا کے بھی 2 بچے، ایک بیٹا فوزان، دوسری بیٹی ایشال تھے۔ بیٹی رافعہ، اس کا شوہر دانیال آسٹریلیا میں تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا ابو بکر تھا اور حدید سب سے چھوٹا تھا۔ 2 گھر ایک جیسے ساتھ ساتھ بنا کر بیچ میں دیوار گرا دی گئی تھی۔ ساحرہ بیگم کے پورشن میں نیچے وہ اور حدید کے ڈیڈی تھے اور اوپر کا پورشن اب حدید اور حورین کے زیر استعمال تھا، جبکہ دوسرے گھر میں نیچے کا پورشن فرید کی فیملی کے پاس تھا اور اوپر کا پورشن طلحہ کی فیملی کے پاس تھا۔ کچن سے باہر آ کر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے حورین کو رات کی ہونے والی تقریب پر پوری شدت سے یاد آئی۔ یکدم اس کو خیال آیا کہ اگر جو حدید نے اپنی تمام تر ناپسندیدگی کا مظاہرہ کر دیا اور ذرا سی بھی بھنک اس کے ماں باپ تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا، کیونکہ حدید کی ممی نے گھر کے کسی فرد کو ان دونوں کے درمیان ہونے والی سرد جنگ کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے حدید کو اپنی بے رخی کنٹرول کرنے کا کہے کہ بینا بھابی لاؤنج میں آئی۔ اور بھائی سیاں جی آ گئے ہیں، انہوں نے شرارت سے کہا۔ حورین بس مسکرا کر رہ گئی۔ ایک دم سے اسے کچھ خیال آیا، جلدی سے ایک پیپر پہ کچھ لکھا، پھر شایان کو پاس بلایا اور کچن میں حدید چاچو ہے، جاؤ ان کو دے کر آؤ، پھر میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی۔ شایان کچن کی طرف بھاگا۔ چاچو یہ لے، یہ کیا ہے؟ چاچی نے دیا ہے۔ حدید نے حیران ہوتے ہوئے پکڑا جس پر لکھا تھا، مجھے ممی نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے۔ باقی سب کو دیکھ کر تو اس بات پر یقین آتا ہے، مگر آپ کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہمارے درمیان جو بھی ایشوز ہیں، امید کرتی ہوں سب کے درمیان آپ اپنی تربیت کو سوالیہ نشان نہیں بننے دیں گے۔ حدید نے وہ پیپر تہہ کر کے پاکٹ میں ڈالا اور کچھ سوچتے ہوئے گھونٹ گھونٹ چائے اندر اتارنے لگا۔ ناشتہ ختم کرتے ہی حدید اپنے جگری یار حسن سے ملنے چلا گیا اور سنا حالات ویسے ہی ہیں یا کچھ ترقی ہوئی؟ حسن نے چونکہ حدید کی شادی نہ کرنے والی سوچ سے واقف تھا اور اس بات سے بھی واقف تھا کہ حدید نے حورین کو قبول نہیں کیا، سو اس کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ حدید نے رات والی تلقین منغن سنائی۔ حسن کچھ حیرت اور افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ خبیث انسان، تجھے شرم نہیں آئی؟ وہ تیرے نام پر اس گھر میں موجود ہے اور مجھے تجھ سے اتنی سیلفشنس کی امید نہیں تھی۔ تم بھی اس کی وکالت شروع کر دو۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے، سب مجھے سمجھاتے ہیں، آخر میری کوئی بات کیوں نہیں سمجھتا؟ مجھے کسی ایسے رشتے کی ضرورت ہی نہیں، حدید نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ حدید، یار اللہ نے اس دنیا میں کچھ بھی بے مقصد نہیں بنایا، چاہے وہ رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور پھر ہاں، یہاں تک کا حکم ہے جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو تو ان کی شادی کر دو۔ تو اس قدرت اور نصیب کو تو غلط کہہ رہا ہے؟ بکواس نہ کرو، نعوذ باللہ، میں نے ایسا نہیں کہا۔ حدید نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ مان کیوں نہیں لیتا کہ وہ لڑکی تیرے نصیب میں ہی تھی؟ جب میرا دل اس کی جانب کھینچ ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ حدید نے اپنی طرف کی دلیل دی۔ یار تجھے اس کے ساتھ ابھی کتنا ٹائم ہوا ہے؟ مشکل سے 24 گھنٹے۔ کیا اتنا وقت کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت ہے؟ تھوڑا سا ٹائم دے دے اس رشتے کو۔ ویسے سچ بتا، تجھے بھابھی کیسی لگی؟
وہ جو سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا، آخری سوال پر حرین کا سراپا نظروں کے سامنے آیا۔ شرارت سے حسن کو دیکھا اور بولا، ویمپائر، بکواس نہ کر، سیدھی طرح بتا۔ حسن نے بمشکل اس کی بات پر اپنا کہا روکا۔ ایکسکیوز می، ہو آر یو؟ ویسے بھی مما کہتی ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، سو اپنی بیوی کی خوبصورتی میں آپ سے کیوں ڈسکس کروں؟ اسی پھٹے منہ سے جس سے تو بھابھی کی برائیاں کر رہا ہے۔ جس حسن نے اس سے شرمندہ کرنا چاہا، اب بکواس کرتا جائے گا یا کچھ بکے گا بھی؟ حسن نے ضد ہوتے ہوئے پوچھا۔ یار ہے تو توپ چیز، مگر میں پھر بھی فی الحال اپنے دل کو اس کی جانب آمادہ نہیں کر پا رہا۔ جانی، مجھے یقین ہے جب اللہ نے تم دونوں کے نصیب ملائے ہیں تو وہ دل بھی ملائے گا۔ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ مت کرنا۔ حدید اس کی بات پر خاموش ہی رہا۔ اگلے دن کی بات تھی۔ رات میں حدید بیڈ پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگا۔ اس پہ پاسورڈ لگا کر اس کا دماغ کھول گیا۔ غصے میں سامنے پیچ کلر کے لینن کے سوٹ میں بیٹھی حرین کو دیکھا، جو کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل پر گانے سننے میں مگن تھی، ساتھ ہی کسی ڈائجسٹ کا مطالعہ جاری تھا۔ حدید غصے میں کھولتا اس کے سر پہ جا پہنچا۔ حرین نے جیسے ہی محسوس کیا تو بے اختیار سر اٹھایا، حیرت سے حدید کی غصیلی شکل دیکھی، بے اختیار ہینڈ فری اتاری۔ شرربار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے حدید نے پوچھا، میرے لیپ ٹاپ پہ آپ نے پاسورڈ کیوں لگایا ہے؟ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے حرین بولی۔ نہیں، دیواروں سے۔ حدید نے دانت پیستے ہوئے کہا، ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس جائے، یہ تو بہت خطرناک علامت ہے۔ حرین نے تعصب سے کہتے ہوئے واپس ہینڈ فری لگانا چاہی۔ حدید نے اس کے ہاتھ سے کھینچی اور بیڈ پر پھینکی۔ حرین کا صدمے سے منہ کھلا رہ گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، وہ غصے سے کہتی اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ یس، ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ مائی لیپ ٹاپ، اور یہ ہینڈ فری وہاں پھینکنے کا مقصد یہ باور کروانا ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ میری کسی بھی چیز کو ہاتھ لگایا تو یہی حشر ہوگا۔ کیپ اٹ ان یور مائنڈ۔ اب جلدی سے پاسورڈ بتائیں۔ حدید نے اسے وارن کیا، مگر وہ بھی حرین تھی، اتنی آسانی سے کیسے پیچھے ہٹتی؟ پاسورڈ تو آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ وہ ہینڈ فری اٹھا کر مجھے دیں گے، نہیں تو میں بھی دیکھتی ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ حرین نے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے اسے چیلنج کیا۔ حدید نے لب بھینچ کے اس کے انداز دیکھے، مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر مڑا۔ حرین نے اپنی بہادری پہ خود کو غائبانہ تھپکی دی۔ جیسے ہی حرین نے ہینڈ فری لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کلائی حدید کے فولادی ہاتھ میں آ گئی، جس کو اس نے موڑ کر اس کی پشت سے لگا دی اور اس کے چہرے کے پاس ہو کر بولا، نہایت ہی چیپ طریقہ ڈھونڈا ہے آپ نے میری توجہ حاصل کرنے کا۔ کیا چیپ ہوں گے بلکہ چپسٹر، چپو کہی کے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، بتاتی ہوں پاسورڈ۔ وہ درد سے چلائی، آئندہ چیلنج نہیں کرنا۔ حدید نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، دہشت گرد۔ حرین تیزی سے پاسورڈ پیپر پر لکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ ابھی وہ حرین سے مغز ماری کر کے فارغ ہوا تھا کہ حسن کی موبائل پر کال آ گئی۔ آ گیا مسٹر وکیل۔ جب سے حسن نے حرین کی وکالت شروع کی تھی تب سے حدید نے اس کا نام مسٹر وکیل رکھ دیا تھا۔ فرمائیے۔ نہ سلام نہ دعا، شادی کر کے تو تیرا دماغ 7ویں آسمان پر چلا گیا ہے۔ ایسے سوری یار، کہیں رات کے اس وقت میں نے تجھے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ حسن نے اسے شرم دلانے بات شرارت سے چھیڑا تھا۔ جی ہاں، بہت ڈسٹرب کیا ہے، حدید نے غصے سے اسے جواب دیا اور چلتا ہوا کمرے کے آگے بنی بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے بھابھی سے سیٹنگ ہو گئی ہے، کیا بہت بزی تھا؟ حسن شرارت کرنے سے باز نہیں آیا۔ ہاں جی، بڑی زبردست سیٹنگ ہوئی ہے، لوگوں کے دن میں تارے نظر آتے ہیں اور مجھے رات میں سورج نظر آ گیا ہے، حدید نے جلے دل سے کہا۔ ہاں، کیا تو اتنا ہی جولی شادی سے پہلے تھا یا بھابھی کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے ہو گیا ہے؟ نہیں جانی، جولی تو میں پہلے تھا، اب تو دہشت گرد بن گیا ہوں۔ مسکراتے ہوئے اس نے حرین کا دیا ہوا لقب یاد آیا۔ یہ بھابھی نے کہا تجھے؟ حسن نے اس کا تمسخر اڑایا۔ جس نے بھی کہا، اب تو فون بند کر، اور ساتھ ہی حدید نے لائن کاٹ دی۔ حدید نے سائرہ بیگم کی گود میں سر رکھتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ممی چائے پلوا دے پلیز۔
صبح سے تم تھے کہاں؟ انہوں نے حورین کو آواز دے کر چائے لانے کا کہا، ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بس حسن کا کچھ کام تھا، اسی میں دیر ہو گئی۔ اس نے ہاتھوں کی نرمی محسوس کرتے ہوئے کہا، ولیمے کے لیے تمہارا مزاج نہیں مل رہے، سو آج حورین کے پیرنٹس نے ہمیں ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے۔ حدید نے برا سا منہ بنایا۔ چلو اب کیا میرا جانا ضروری ہے وہاں؟ حدید نے اکتاہٹ سے کہا۔ حدید، بہت بری بات ہے بیٹا، خود احساس کرو، وہ لڑکی صبح شام ہمارے ساتھ خوش اخلاقی سے رہتی ہے، ہماری خدمت کرتی ہے، تمہارا دل ڈرا نہیں، کانپتا نہیں یہ سوچ کے کہ قیامت کے دن کیا کہو گے؟ جس رشتے کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قائم کیا، اس کے ساتھ یہ سب کیا؟ انہوں نے تعصب سے کہا، میں نے نہیں، آپ لوگوں نے زبردستی اس کو میرے ساتھ باندھا ہے۔ زندگی عذاب ہو گئی ہے میری۔ غصے سے وہ ان کی گود سے اٹھتے ہوئے بولا، تیزی سے جانے لگا۔ اتنے میں حورین اندر داخل ہوئی۔ کپ کے ساتھ حدید نے آخری جملے اس کے کانوں میں پڑے تھے، کہیں اندر بہت شدید درد اٹھا تھا۔ دونوں کا تصادم ہونے ہی والا تھا کہ حورین نے بریک لگا کہ اسی چکر میں چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ کچھ چائے کے چھینٹے حدید کے اوپر گرے، کچھ حورین کے ہاتھ پر۔ What the hell? Are you blind? حدید نے اپنی ساری کھولن حورین پہ نکالی، وہ جو پہلے ہی مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ اس نے سر اٹھایا، آنسو بھری کالی بھنور سی آنکھوں نے حدید کو دیکھا۔ سوری، حورین فقط اتنا ہی کہہ پائی اور واپس مڑ گئی۔ حدید، لگتا ہے میری تربیت میں واقعی کوئی کمی رہ گئی جو آج تم ایک لڑکی کی عزت کرنے سے قاصر ہو۔ ممی، متاسف لہجے میں کہتی حورین کے پیچھے لپکی، اور حدید کو تو جیسے اب وہاں سے ہلنے سے قاصر تھا۔ اس نے اب تک حورین کا غصہ، جھنجھلاہٹ، بیزاری ہر روپ دیکھا تھا، مگر آنسو، اس کے آنسو نہیں دیکھے تھے، اور شاید یہی ایک روپ حدید کی ہستی کو ہلا کر رکھ گیا۔ وہ خود اس کی کالی بھنور آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں ڈوبنے سے بچا نہ پایا۔ اسے لگا وہ ان لمحوں کے سحر سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ حدید، ریڈی ہو بیٹا؟ سائرہ بیگم نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا، جو سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس نہایت وجیح لگ رہا تھا۔ شام سے اب تک اپنے دل سے جنگ لڑ رہا تھا، جو حورین کو اعلیٰ مسند پہ بٹھانے کے لیے حدید کے سب عذر جھٹلانے پر تلا تھا۔ اسی کیفیت میں پوچھ بیٹھا، آپ کی بہو تیار نہیں ہوئی؟ ممی نے خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھا، جس کی پہلی دفعہ حورین کے بارے میں آرام سے بات کی تھی۔ کیوں، کیا وہ کمرے میں تیار نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں، میں تو چلے ممی۔ ابھی الفاظ حدید کے منہ میں تھے کہ حورین بلیک اور گرے والے کام والے کرتے اور پاجامے میں روشنی ابھی کھیرتی لاؤنج میں آئی بغیر حدید پر توجہ دیے ممی کے ساتھ پورٹیکو کی طرف بڑھی۔ اوہو بلیک بیوٹیز! ان کے باہر آتے ہی بینا بھابھی شرارت سے بولی، آپ کیوں جیلس ہو رہی ہے؟ حدید نے خوشگوار لہجے میں جوابی کارروائی کی۔ حورین تو حدید کے اپنے ذکر پہ اتنے خوشگوار لہجے کو سن کر دنگ رہ گئی۔ بھائی، ہم کیوں جیلس ہوں گے، بلکہ ہم تو انتظار میں ہیں کہ کب تمہارے چیاؤں پیاؤں آ کر مجھے تائی کہیں گے۔ میں بڑا فیل کرنا چاہتی ہوں۔ حورین کا دل کیا ان کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ حدید نے مسکراتے ہوئے اپنی ہیزل گرین آئیز کے فوکس میں رکھا۔ آپ کو اتنا شوق ہے تو آج سے میں آپ کو بھابھی کی جگہ تائی کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ حدید کی بات پہ سب نے مشترکہ قہقہا لگایا۔ چلے بھائی، دیر ہو رہی ہے۔ فرید بھائی نے سب کو وقت کا احساس دلایا۔ حورین نے زبردستی ممی کو اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حدید نے بیک ویو مرر کے پیچھے بیٹھی حورین پر سیٹ کیا۔ ہاں تو مسٹر آفیسر، لوگ صحیح کہتے ہیں کہ آنسو عورت کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتے ہیں۔ آج آپ بھی ان سے گھائل ہو ہی گئے۔ حدید نے بے بسی سے کار چلاتے ہوئے حورین کی بھنور آنکھوں کو دیکھا، اور اپنی سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے جیسے ہی اسٹیریو آن کیا، اسے لگا جوناتھن کلے اسی کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ I am falling in, I am falling down, I wanna begin, but I don't know how. Okay. انہی سوچوں میں حورین کا پیرنٹس کا گھر آ گیا۔ حورین کے بابا ماما، ایک بھائی ولید اور بہن شیزا نے ان کا استقبال کیا۔ چائے کا دور چلا تو حورین بنانے چل پڑی۔ جیسے ہی حدید کو دینے کے لیے آگے بڑھی تو شرارتی لہجے میں آہستہ سے بولا، پھر کب توڑنے کا ارادہ تو نہیں؟ حورین تو حیرت کا مجسمہ بن گئی حدید کا ایسا لہجہ سن کر۔ وہ ناشتہ کر کے جو ہی ممی کے کمرے میں انٹر ہونے لگا تو حورین اور بینا بھابھی کہیں جانے کو تیار نظر آئی۔ ہے خیریت؟ صبح کہاں کی تیاری ہے؟ حورین کی خوبصورت گرین شال میں لپٹے چہرے پہ فوکس کرتے ہوئے پوچھا، اور
حورین نے نظریں ملانے سے گریز کیا کیونکہ کل سے حدید کی آنکھوں کی چمک اس کو الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ دیور جی، ہماری تو اب دوپہر کی چل رہی ہے، بس ذرا البرٹی تک جا رہے تھے۔ بینا بھابھی نے تفصیل بتائی۔ میں لے چلوں؟ ایک منٹ، یہ تم ہی ہو نا جسے بازار جانا دنیا کا سب سے بورنگ کام لگتا تھا؟ حدید نے خجل ہو کر مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ آپ کا کیا بھروسہ میری بیوی کو گما دے؟ وہ بھی حدید تھا، کہاں قابو میں آتا؟ ایسا جورو کا غلام نہ کبھی دیکھا نہ سنا، اب تو دیر سے اس کو لے کر آؤں گی۔ بھابھی نے حورین کے ساتھ قدم باہر کی طرف بڑھاتے اور شرارتی لہجے میں کہا، میں آپ کے پیچھے آ جاؤں گا۔ کل سے اب تک جتنا خود کو جھٹلا رہا تھا اتنا ہی دل اس کے چہرے سے ہٹنے کا انکاری تھا، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کچھ دیر بعد اس کو واقعی ان کے پیچھے جانا پڑ جائے گا۔ ہیلو؟ حدید نے جیسے ہی فون اٹینڈ کیا، فرید بھائی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، بینا اور حورین گھر آ گئی ہیں؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ حدید کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ نہیں تو کیوں، کیا خیریت؟ نہیں، خیریت نہیں ہے، لبرٹی میں ایک بلڈنگ میں بم بلاسٹ ہوا ہے، میں دونوں کو کال کر رہا ہوں، وہ اٹینڈ ہی نہیں کر رہی۔ تم انہیں ٹریس کرو پلیز۔ اوکے۔ حدید اب ان کو کیا پتا تھا کہ ان میں اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے کہ وہ نمبر ایکسچینج کرتے۔ اس نے ممی سے حورین کا نمبر لیا، لیکن بیزی ٹون جا رہی تھی، پھر بھابھی کو، لیکن ندارد۔ اسے لگا کہ اس کے پاؤں کے نیچے زمین سرکتی جا رہی ہے۔ ممی، میں نکلتا ہوں، آپ دعا کیجیے گا۔ حدید روتی ہوئی سائرہ بیگم کو کہتا مارکیٹ کی طرف نکلا، ساتھ ہی ساتھ دونوں کو کال کرتا جا رہا تھا۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے بنائے گئے رشتے کو سوالیہ نشان بنا دیا، ایک بے قصور کو صرف اپنی بے مقصد سوچ کی خاطر سزا دی۔ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا؟ مجھے ایک چانس دے دے سب ٹھیک کرنے کا، میں اس سے 1000 بار معافی مانگ لوں گا۔ گیو می ون لاسٹ چانس۔ بے بسی کی انتہا تھی اس کے لیے، اور کار اڑاتا ہوا وہ وہاں پہنچا۔ جیسے ہی اس نے بینا بھابھی کے نمبر پر کال پھر سے ملائی تو اٹھا لی گئی۔ کہاں ہیں آپ لوگ؟ میں یہاں میٹرو کے سامنے، لیکن حدید حورین کا پتہ نہیں کہاں ہے۔ بھابھی کی آواز سن کر وہ جو ریلیکس ہوا تھا، ان کی بات سن کے لگا کہ جسم سے روح نکل گئی ہو۔ میں آ رہا ہوں، بدقت بولا تھا۔ بھابھی کے پاس پہنچا۔ آپ دونوں تھی کہاں؟ ہم اسی پلازے میں تھے، اور جب یہ سب ہوا، وہی گھبراہٹ میں ہاتھ چھوٹ گیا۔ بھابھی روتے ہوئے بتا کر حدید کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ اوکے، اب یہ چابی لے کر جا کر گاڑی میں بیٹھے، میں چیک کرتا ہوں۔ ان کو چابی پکڑا کر وہ اسی بلڈنگ کی جانب بڑھا۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے، وہاں ہر جانب پولیس نے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ وہ اندر جانے لگا تو ایک اہلکار نے روکا۔ اس نے ساتھ ہی اپنا سیکرٹ سروسز والا کارڈ دکھایا تو اس نے راستہ دے دیا۔ ساتھ وہ حورین کو کال ملا رہا تھا۔ چوتھی مرتبہ میں فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ حورین کی نحیف سی آواز سن کر اسے لگا اندر تک سکون اتر گیا۔ کہاں ہو حور؟ میں حدید، آپ کو اسی بلڈنگ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ حدید، میں شاید 3rd فلور پہ۔ اور ساتھ ہی وہ خاموشی چھا گئی۔ حدید پریشانی سے بھاگتے ہوئے اسی فلور پہ پہنچا۔ اے اللہ، بس ایک چانس، مجھے کسی طرح اس کے پاس پہنچا دے۔ ابھی وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک پلر کے پاس حورین کا آخرکار نظر آ گئی۔ وہ بے ہوش تھی، ایک ہاتھ میں موبائل تھا۔ حدید نے جلدی سے اسے اپنی قیمتی متاع کی طرح بازو میں اٹھایا اور نیچے کی طرف بھاگا۔ پلیز ڈاکٹر کو کلیئرلی بتا دے حور کے بچنے کے چانسز کتنے ہیں؟ حدید نے دل کڑا کر کے ڈاکٹر سے پوچھا۔ سارا گھر ہاسپٹل آ گیا تھا، ہر کوئی دعا کر رہا تھا۔ دیکھو ینگ مین، بلیڈنگ اور نروس بریک ڈاؤن کی وجہ سے میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ نیکسٹ 6 hours آر ویری امپورٹنٹ۔ آپ دعا کریں اسے ہوش آ جائے، ادروائز بیٹر نو۔ ڈاکٹر کی آخری بات پہ حدید نے ہونٹ بھینچ کر چہرہ نیچے کر کے اپنے آنسوں کو بمشکل آنے سے روکا، اور پھر سب کی دعاؤں سے اللہ نے اس کو ایک نئی زندگی دے دی۔ سب اس سے ملنے گئے سوائے حدید کے۔ اب آپ کو روبرو ملوں گا اپنی سب غلطیوں کی معافی مانگ کر۔ 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رہ کے جب حورین گھر آئی تو سائرہ بیگم نے اس کو اپنے کمرے میں ٹھہرا لیا، کیونکہ وہ کمزوری کی وجہ سے وہ ابھی سیڑھیاں نہیں چل سکتی تھی، اور یہ دن حدید پر نہایت ہی کڑے گزر رہے تھے۔ آخر ایک دن ممی سے وہ بات کرنے ان کے پیچھے کچن میں جا پہنچا۔ اب کیا ساری زندگی اپنی بہو کو اپنے پاس رکھیں گی یا مجھے واپس بھی کریں گی؟ دل تو نہیں کر رہا اسے تمہارے حوالے کرنے کا۔ ممی نے اس کی جھنجھلاہٹ کا مزہ لیا۔ تو پھر آپ ایسا کریں، میرے روم میں شفٹ ہو جائے اور میں نیچے آ جاتا ہوں، کیونکہ آپ کے تو کوئی ارادے نہیں لگ رہے۔
نہ اپنے میاں کے پاس جانے کے، نہ میری بیوی کو اس کے میاں کے پاس آنے دینے کے۔ نہایت ہی جل کر ان کو مشورہ دیا گیا۔ ہاں ہاں ہاں، اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ وہ مسلسل حدید کا حالت کی مزہ لے رہی تھی۔ آپ ظالم سماج نہ بنے، جب اس کی جانب متوجہ نہیں تھا تب آپ نے میرے دن رات کان کھائے ہوئے تھے، اب جب اس کی جانب آنا چاہتا ہوں تو آپ نے ہمارا پردہ کروا دیا۔ اچھا بابا، بھیج دوں گی آج۔ اس کی بے تابیوں پر ہنستے ہوئے انہوں نے حورین کو بھیجنے کا وعدہ کیا۔ اچھی بھلی میں ممی کے پاس تھی، پتہ نہیں کیا سوجی نے کمرے میں جانے کا حکم دے دیا جہاں کا مالک مجھے برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ وہ اس قدر گھورتا ہے جیسے میں نے کچھ چرا لیا ہو اس کا۔ حورین بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ حدید کے روم میں داخل ہوئی، اندر آتے ہی نظر بالکنی میں کھڑے حدید پر پڑی۔ اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ کھٹکے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حورین کو آتے دیکھ کر آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے آہستہ آہستہ چلتے اس کی جانب بڑھا جو صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ محبتوں سے بھرے لہجے میں سوال ہوا۔ جی ٹھیک، حورین نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ حدید نے اجازت لی۔ جی۔ پھر مختصر سا جواب۔ حدید بیٹھ کے کنارے ٹک گیا۔ کیا ہم سب کچھ بھلا کر ایک نئی میرڈ لائف سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جی؟ حدید کی غیر متوقع بات پر حورین کے حواس سلب کر دیے۔ کیا کوئی مجبوری یا ترس؟ حورین نے اس کے سابقہ رویے کی وجہ سے بس یہی سوچ سکی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پچھلی باتیں بھلا کر اس رشتے کو ویسے ہی گزارے جیسے اس کا حق ہے۔ حدید کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کیوں؟ اب مجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں؟ اس نے غصے سے حدید کو گھورا۔ مجھے نہیں پتا کب کیسے، ہاں مگر اس رشتے نے اپنا اب منوا لیا ہے۔ واہ، سیریسلی داد دینی پڑے گی آپ کو۔ ایک نیا اور گھٹیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں آپ؟ محبت کے جال میں پھنسا کر مزید تماشا بنانا چاہتے ہیں مجھے؟ شاید آپ کو اپنے الفاظ بھول گئے ہیں، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے ہی کہا تھا نا، جس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں اس سے جڑے شخص کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر اب یہ سب کیوں؟ وہ تو جیسے غصے سے پھٹ پڑی۔ میں اپنے ان سب الفاظ کا مداوع کروں گا۔ حدید نے اس کی کالی بھنور سی آنکھوں میں اپنی گرے گرین آنکھوں میں جکڑا۔ کس بات کا مداوع کریں گے؟ مجھے اس کمرے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کتنے آرام سے آپ نے کہہ دیا سب بھول جاؤ۔ میں وہ تضحیک کبھی نہیں بھول سکتی۔ آپ کے لیے آسان ہے بھولنا کیونکہ آپ نے نفرت نہیں سہی، مگر میں اس سے آگے بولا نہ گیا۔ نہ جانے وہ کیا یاد کر کے اس کے بے اختیار آنسو نکل پڑے، مگر وہ اس شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ فوراً سے دروازے کی طرف بڑھی اور بائیں ہاتھ کی کلائی حدید کے ہاتھ میں آ گئی کہ ہاتھ میں آنے کے مارے مڑی۔ I am sorry for everything, sweetheart۔ حدید کی بات پر حیرت کی جگہ اشتعال نے لے لی اور حورین کا دایاں ہاتھ حدید کی گال پر گھوم گیا۔ وہ تو شیرنی کے تیور دیکھ کے شدہ رہ گیا۔ How dare you touch me؟ میں وہی ہوں جس نے آپ کی زندگی جہنم بنا دی۔ آئندہ یہ جرات مت کیجیے گا۔ میں ابھی بھی اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ جس کا جب دل چاہے مجھے رون دے۔ حدید کو وارن کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا واقعی کچھ دن پہلے اس کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا؟ حورین نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے، پھر بھی اس نے ہار نہ ماننے کا مصمم ارادہ کیا۔ اگلے دن صبح جب حورین کی آنکھ کھلی تو ارد گرد کا ماحول سے مانوس ہونے میں حیران ہوتے اپنے چکراتے سر کو تھام کر بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی۔ پھر یکدم یاد آیا کہ رات کو حدید پہ اپنا غصہ نکال کر وہ ساتھ والے کمرے میں آ کر روتے روتے سو گئی تھی۔ اپنا بھاری ہوتا سر پکڑے کتنی دیر تک وہ بے حس و بے حرکت بیٹھی رہی۔ رات کے تمام مناظر کسی فلم کی طرح دماغ کی اسکرین پہ چل رہے تھے۔ رات میں جو بہادری دکھا آئی تھی اب خوف زدہ تھی کہیں جذبات میں حدید کوئی بڑا قدم نہ اٹھا لے۔ آخر ایک لڑکی کا تھپڑ کوئی مرد کہاں برداشت کرتا ہے، چاہے وہ مرد اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ جو بھی تھا، حورین کی نیت اس رشتے کو ختم کرنے کی نہیں تھی۔ خود کو سنبھالتے وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی۔ ممی اس طرح تو مت کرے، آپ کو پتہ ہے تو ہے میرے کام کا نیچر ایسے ہی ہے، کسی بھی وقت کال آ جاتی ہے۔ اب تو آپ کو اس سب کی عادت ہو جانی چاہیے، لیکن آپ ہر مرتبہ پہلے دن کی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں۔ اس نے ابھی کچن کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ حدید کی آواز آئی۔ خود میں ہمت پیدا کرتی آگے بڑھی۔ آخر کبھی تو اس کا سامنا کرنا تھا۔ السلام علیکم۔ حدید اور ممی
ایک ساتھ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اب کیا کہوں تمہیں، پتہ نہیں تم نے پروفیشن کیوں جوائن کیا؟ اس کے سلام کا جواب دے کر سائرہ بیگم پھر سے حدید سے مخاطب ہوئی۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے۔ حدید نے محبت سے انہیں ساتھ لگاتے ہوئے نظروں کے فوکس میں اس بے مہر کو رکھا، جو ٹیبل کے گرد رکھی چیئر پر بیٹھے جوس پینے میں ایسے مگن تھی جیسے اس کے ارد گرد کوئی نہ ہو۔ حدید حسرت سے اس کو دیکھتا رہا، جو اس کا سکون غارت کیے کتنی پرسکون تھی۔ اسی لمحے حورین کی نظر اٹھائی۔ حدید نے جیسے اس کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو شرارت سے ہنستے ہوئے ایک بائیں آنکھ دبائی۔ جوس پیتی حورین کو اچھو لگ گیا۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ ممی پریشانی سے اس کی جانب آئی، اور جس کی وجہ سے حورین کی یہ حالت ہوئی تھی وہ مسکراہٹ دباتا کچن سے باہر چلا گیا۔ شام کا وقت تھا۔ حورین مزے سے کمرے میں بیٹھی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ کل رات سے پھر وہ حدید کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ ویسے بھی حدید واپس اپنی ڈیوٹی پر وزیرستان جا رہا تھا۔ حورین نہیں چاہتی تھی کہ اس سے سامنا ہو، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ حورین نے اجازت پاتے ہی جو شخص اندر آیا وہ حورین سے اس وقت روبرو ہونے کو تیار نہیں تھی۔ سوچا جانے سے پہلے آپ کو ایک نظر دیکھ لوں، پھر پتہ نہیں کب ملے بھی یا نہیں۔ حدید نے اپنی مسکراتی نظروں سے حورین کے گرد سحر باندھا، اور وہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل نے حورین کی نظروں کو جکڑ لیا۔ میں شاید اچھے سے آپ کو سوری نہیں کہہ پایا، کیونکہ میں جانتا ہوں کچھ میں نے کیا اس کے لیے یہ لفظ جو کچھ میں نے کیا اس کے لیے یہ لفظ بہت چھوٹا ہے۔ میں اپنے عمل سے سب صحیح کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ وقت نے موقع دیا نہ آپ نے۔ اس کی نرم گرم نظروں نے حورین کو سر جھکانے پہ مجبور کر دیا۔ لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ جب اللہ نے میرے لیے آپ کو نئی زندگی دی ہے تو میرے لیے آپ کے دل کو بھی نرم کرے گا۔ I can wait till my last breath۔ حورین خاموش رہی۔ جیسے ہی وہ خدا حافظ کہہ کر مڑا، حورین نے آواز لگائی، سنیں؟ وہ حیرت سے مڑا، پھر شرارتی لہجے میں بولا، مجھے روکنے لگی ہے کیا؟ حورین اس کی شرارت سمجھ سے لب بھیج گئی۔ ہاں آئی نو، ابھی میرے ایسے نصیب کہاں، پلیز آپ کہیے۔ حدید نے سرد آہ بھر کر کہا، آپ دوسری شادی کر لیں، بس مجھے چھوڑیے گا مت۔ مگر اب اس کے بعد میرا دل آپ کی جانب آنے پر آمادہ نہیں۔ حورین نے ادھر ادھر دیکھتے کانپتے لہجے میں کہا۔ حدید پہلے تو اس کی بات سن کر مبہوت ہوا، پھر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ آہستگی سے چلتا ہوا اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رکا، سینے پہ ہاتھ باندھے کنفیوز کر دینے والی نظروں سے اس کو دیکھا جو ادھر ادھر دیکھنے میں محو تھی۔ آر یو سیریس؟ آپ کو پتہ ہے دوسری شادی کرنے کی کنڈیشنز کیا ہے؟ اس میں بیلنس کا حکم ہے، اور آپ کے لیے تو میں اپنا آپ فراموش کر چکا ہوں۔ دوسرے کے حقوق کہاں سے پورے کروں گا؟ اور ویسے بھی آپ اتنی آسانی سے مجھے کسی کے سپرد کر دے گی؟ اس کی نگاہوں میں جھانکتے حدید نے سوال کر کے حورین کو حیران کیا۔ حور جتنی دنیا میں دیکھ چکا ہوں، اس کی بدولت آپ تو لوگوں کی آنکھوں کے ذریعے ان کا اندر تک پڑھ لیتا ہوں۔ اتنا تو جان گیا ہوں، آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتی۔ اپنی مدھم مسکراہٹ سے حورین کے دل کا راز جانتے حدید نے اس کا سکون برباد کیا۔ اسی لیے امید ہے کہ آپ میری طرف ضرور لوٹ آئیں گی، میں انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی حدید کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حورین نے دوبارہ اس کمرے میں قبضہ کیا۔ اگلے دن صبح میں ہی شیان ایک بوکے ہاتھ میں لیے اس کے کمرے میں آیا۔ چاچی، یہ آپ کے لیے کوئی دے کر گیا ہے۔ حورین نے حیرت سے دیکھا تو انگلش میں کچھ اشعار لکھے دیکھے۔ یہ اس کے فیورٹ سانگ بٹوین اس کے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ الفاظ کبھی اس کی زندگی کے حالات میں اتنے مطابقت رکھتے ہوں گے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ واٹس ایپ پہ میسج ٹون آئی۔ جیسے ہی اس نے فون کو چیک کیا تو کسی انجانے نمبر سے وائس میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی پلے کیا تو حدید کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی، صبح بخیر سویٹ ہارٹ۔ امید ہے آپ کو میرے دیے ہوئے پھول مل گئے ہوں گے۔ جب سے آیا ہوں دل ہی نہیں لگ رہا، اپنی شیرنی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ حدید کے لہجے میں شرارتی مسکراہٹ اس کو میسج میں بھی صاف محسوس ہو رہی تھی، جس نے اس کے گال دہکا دیے تھے۔ کل سے اب تک اپنی حالت پہ ہنسی آ رہی ہے۔ عشق بھی ہوا تو اپنی بیوی سے۔ امید کرتا ہوں ان پھولوں کو ڈسٹ بن کی نظر نہیں کریں گے۔ سویٹ وائفی، ٹیک کیئر، بائے۔ اور پھر
یہ سلسلہ چل پڑا۔ روزانہ صبح ایک بک آتا اور حورین کے موبائل پہ ڈھیروں میسیجز، جن میں سے ایک کا بھی جواب حورین نہ دیتی۔ آخر میں ایک دن تنگ آ کر اس نے ممی سے شیئر کرنے کا سوچا۔ ممی، آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک دم سے کوئی شخص آپ سے اتنی محبت کرنے لگ جائے؟ کل تک تو میری حیثیت ماننے کو تیار نہیں تھے اور آج طوفانی محبت کے دعوے۔ ممی اس کی کنفیوز شکل دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی۔ میرے بچے، نکاح کے بندھن ایسے ہی تو اسلام میں اتنی اہمیت کے حامل نہ۔ دو بالکل انجان لوگ اس بندھن میں بندھ کر اس طرح قریب ہوتے ہیں جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ایسے ہی تو اللہ نے تم دونوں کے نصیب نہیں جوڑ دیے۔ اس نے تم دونوں کے دلوں میں بھی محبت ڈالنی ہی تھی، اور جب وہ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ تمہاری جانب بڑھ رہا ہے تو تم بھی بڑپن کا مظاہرہ کرو، انا کی دیوار بیچ میں مت کھڑی کرو۔ بیٹا، یہ رشتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور آخر میں سوائے خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کو اپنی جانب آنے دو، کھلے دل سے اس کو معاف کر کے تو دیکھو۔ رشتوں میں خاموشی ٹھیک نہیں۔ تمہارا رشتہ ابھی تو کہنے سننے کے مراحل میں ہے، اس سے خاموشی کی نظر مت کرو۔ میں حدید کی ماں نہیں بلکہ تمہاری ماں بن کر تم سے درخواست کر رہی ہوں۔ پلیز ممی، آپ حکم کریں، درخواست نہیں کریں۔ حورین نے فوراً ان کے گود میں سر رکھے اور ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر ان کا مان بڑھایا۔ بس پھر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج ہی اس کی کال اٹینڈ کرو گی اور صحیح سے ایک چانس دو گی۔ ممی جانتی تھی حدید روز اسے فون کرتا تھا مگر وہ اٹینڈ نہیں کرتی۔ حورین نے اس سے وعدہ کر لیا۔ رات میں مخصوص وقت پر حدید کی کال آنے لگ گئی۔ وہ جانتا تھا وہ نہیں اٹھائے گی، پھر بھی مستقل مزاجی سے روز کرتا تھا۔ ممی سے کی گئے وعدے کی وجہ سے آج اس نے چوتھی بل پر دھڑکتے دل کے ساتھ کال اٹینڈ کر لی۔ السلام علیکم، کپ کپاتے لبوں سے بمشکل اس نے سلام کیا۔ دوسری جانب کتنے ہی لمحے حدید کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا کہ واقعی اس نے حورین کی آواز سن لی ہے۔ Is that really you؟ وہ بے یقینی سے حدید نے حورین سے تصدیق چاہی۔ Yes, it's me حورین، your so called wife۔ جانے کیسے اس کے منہ سے یہ تلخ الفاظ نکلے تھے، حالانکہ اس نے سوچا ہوا تھا کہ تحمل سے بات کرے گی، لیکن حدید کے جذبوں سے بھرپور آواز سن کر اس سے اپنی ناقدری کی شدت سے یاد آئی۔ ہاں ہاں ہاں، ایسے ہی تو میں آپ کو اپنی شیرنی نہیں کہتا، چھکے چھڑا دیتی ہیں آپ، اور اوپر سے میموری بھی غضب کی ہے۔ حدید نے اسے سو کالڈ وائف کہنے پر چوٹ کی۔ آپ نے ہی کہا تھا یہی سب بتانا تھا۔ حورین کو اس کی خوش مزاجی سے ایک آنکھ نہ بھائی۔ نہیں، یہ پوچھنا تھا کہ کیا ایک اور تھپڑ کھانے آپ کے روبرو آ سکتا ہوں؟ جذبات سے بھرپور گھمبیر لہجے نے حورین کے دل کی دنیا درہم برہم کر دی۔ اس تھپڑ کے لیے میں آپ کو کبھی سوری نہیں کہوں گی، سو اس کو یاد دلا کر آپ جو مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ناکام ہوگی۔ حورین نے اپنا لہجہ سخت اور مضبوط کر کے کپ کپاہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ کون کافر آپ کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے؟ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہاتھ پکڑنے سے بڑھ کر کوئی جسارت کی تو کیا آپ کا ری ایکشن اس سے بھی بڑا خطرناک ہوگا؟ حدید کی سرگوشی نما آواز نے حورین کے چھکے چھڑائے۔ آپ مجھ سے اتنی چیپ باتیں مت کریں، حورین نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ تو پھر کس سے کروں ہنی؟ اصلاً تو یہ باتیں بیوی سے ہی کرنی جائز ہے، مگر آپ ہاتھ ہی نہیں آ رہی تو کیا ساری زندگی ایسی ہی گزرے گی اتنی ہی دوری پہ؟ میں نے تو آپ کو کہا تھا دوسری شادی کر لیں، مجھ سے توقع مت رکھیں۔ حورین کی بات پر وہ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ اور اگر میں آپ کی یہ آفر ریجیکٹ کر دوں؟ کیا ایک بھی موقع روبرو پھر سے معذرت کرنے کا نہیں مل سکتا؟ آئی ویٹ کہ اگر مجھے میرے طریقے سے موقع دے تو میں آپ کو منا لوں گا۔ اس کے لہجے میں چھپی بات کا مفہوم سمجھتے حورین کا دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ حورین، جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا تو مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میں نے آپ کو کھو دیا ہے۔ میری تو قسمت اچھی تھی کہ اللہ نے آپ کو مجھے لوٹا دیا اور مجھے موقع ملا اس رشتے کی سچائی جانی۔ کیا آپ بھی کسی ایسے ہی ایکسیڈنٹ کے منتظر ہیں؟ اور اگر آپ کی قسمت میں میری جتنی اچھی نہ ہوئی تو اللہ نہ کرے۔ حدید کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے بے اختیار دل تھام گئی۔ سیریسلی لو اٹ، اس کا مطلب ہے میری محبت نے ہلکی دستک دی ہے، ادروائز میں تو آمین سننے کا منتظر تھا۔ حدید نے اس کی بے رخی پر چوٹ کی۔ اتنی بھی سنگدل نہیں ہوں، حورین نے ناراضگی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے اگر کل کی فلائٹ پکڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں تو آپ مجھے معذرت کرنے کا اور ان سب لمحوں کی ردات سنانے کا موقع دے گی جب آپ مجھے اچھی لگی اتنی کہ آپ سے محبت ہو گئی۔ حدید کی باتوں
نے اس کی پیشانی عرق آلود کر دی۔ ممی نے آج مجھے بہت سمجھایا، سو میں نے سوچا آپ کو ایک موقع دینا چاہیے، آپ آ جائیں۔ حدید کی مزید کنفیوز کرنے والی باتوں سے بچنے کے لیے وہ جلدی سے بولی، ممی کا منہ تو میں آتے ہی چوموں گا، اور جن لبوں سے مجھے اجازت دی ہے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ حدید کی بات کی گہرائی تک پہنچتے ہی حورین نے چیپو کہہ کر کال بند کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی حورین کو واٹس ایپ پہ حدید کی وائس میسج ملا، مجھے امید ہے میرے جذبے کل اپنا آپ منوا لیں گے۔ آج رات تو نیند آنی مشکل ہے، اب اپنی ساری نیندیں آپ کے قرب میں پوری کرنے کی خواہش ہے۔ حورین نے اپنا چہرہ شرم سے سرخ ہوتا ہوا محسوس کیا۔ حدید کو غصے والا ایموجی سینڈ کیا اور ساتھ ہی حدید نے اسمائل والی اور کس والی ایموجی سینڈ کیا۔ اگلا میسج پڑھ کر حورین اپنے آنسو روک نہیں پائی۔ پلیز ریپلیس دا ورڈز مائی سو کالڈ وائف ود ورڈ مائی سویٹ وائفی۔ حورین کتنی دیر تک اس میسج سے نظر نہیں ہٹا سکی۔ آج جس طرح آپ کی ہر بات پہ دھڑکتے ہوئے میرے دل نے مجھ سے بے وفائی کی ہے تو مجھے یقین آ گیا یہ دل آپ کی ہر بات پہ ایمان لے آیا ہے اور اس نے آپ کی معذرت بھی قبول کر لی، تو پھر یہ نام نہاد کس بات کی۔ حورین نے آنسو کیے اور حدید سے کل ہونے والی ملاقات کا سوچتے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ رات میں ہی وہ حسن کو اپنی آمد کے بارے میں بتا چکا تھا، مگر گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا وہاں پہنچ کر سرپرائز دھرا رہ جائے گا۔ بیگ ہاتھ میں لیے وہ شام 7 بجے جب داخل ہوا تو سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ حیران ہوتا جیسے ہی وہ ممی کے روم میں داخل ہوا تو وہاں سب کو دیکھ کر مطمئن ہوا۔ اندر داخل ہوتے اس نے سلام کیا، مگر اس کی سرپرائز کی آمد پہ ہمیشہ والا جوش و خروش مفقود تھا۔ نہ وہ دشمن جان نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ لوگ اتنے سیریس بلکہ پریشان لگ رہے ہیں؟ حدید کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ اصل میں تم بیٹھ جاؤ پہلے پلیز۔ فرید بھائی جو اس کے پاس کھڑے تھے کچھ کہتے رکے، پھر اسے بیڈ پر ممی کے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بیٹھتے ہی وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا۔ پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایکچوئل میں دوپہر میں حورین کو ڈرائیور مارکیٹ لے کر گیا تھا، مگر وہاں کسی نے اس کو کڈنیپ کر لیا۔ فرید بھائی کی بات سن کر وہ سناٹوں میں چلا گیا۔ ممی؟ اس نے بے یقین نظروں سے ممی کو پھر باری باری سب کو دیکھا، جیسے کوئی تو اس بات کے غلط ہونے کی تصدیق کرے، مگر سب نے نظریں چرائیں۔ یہ سب دوپہر کو ہوا اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ میں مر گیا تھا کیا جو ایک کال نہیں کر سکتے تھے؟ وہ کھڑے ہوتے فرید بھائی کے ساتھ الجھ پڑا۔ تمہیں بہت ٹریس کیا، لیکن شاید تمہاری سائٹ پر سگنلز کا پرابلم تھا۔ کڈنیپر کی کالز آئی ہے، وہ ہر مرتبہ صرف تم سے ملنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کہتا ہے تم اس سے ملو گے تو وہ حورین کو چھوڑے گا۔ کیا تم آج کل کوئی خطرناک کیس سے ڈیل کر رہے ہو؟ فرید بھائی نے تفصیل بتاتے ہوئے پریشانی سے استفسار کیا۔ اسے یاد آیا کہ صبح اس کے ایریا کی موبائل سروس بند تھی اور کیس تو بہت سارے تھے جن پر وہ کام کر رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ کڈنیپر کی کال آ گئی۔ حدید نے لپک کر فون اٹھایا، ساتھ ہی نمبر چیک کیا۔ وہ کسی PCO کا تھا۔ ہیلو؟ اوہ، کچے دھاگے سے کچے سرکار آ ہی گئے۔ واہ، وہ جو کوئی تھا، حدید نے پہلی مرتبہ اس کی آواز سنی تھی۔ تم ہو کون؟ اور اس سب بکواس کا مقصد؟ حدید نے غصے سے پھنکارا۔ دھیرج میری جان، ملو گے تو سب بتائیں گے، لیکن یاد رکھنا کوئی ہوشیاری کی تو اب تک تو تیری بیوی کی جان محفوظ ہے، اس کے بعد کی ذمہ داری ہم پہ نہیں۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ! اگر میری بیوی کو ذرا سی بھی خراش آئی تو میں تمہاری نسل ختم کر دوں گا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ حدید نے غصے سے چلا اٹھا۔ ہا ہا ہا، یہ کم بخت محبت ہی ایسی، بس ایک ملاقات میری جان، بڑے چرچے سنے ہیں تمہارے، سوچ آج تمہیں بلا کر دیکھے کہ کتنے پانی میں ہو۔ خیر 8:30 پر آ جاؤ، وہی بتائیں گے تم سے کیا خدمت چاہیے، اور اگر لیٹ ہوئے تو آگے کی ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ مطلوبہ جگہ بتا کر کڈنیپر نے فوراً فون بند کیا۔ اسی لیے میں کہتی تھی یہ پروفیشن مت جوائن کرو۔ حدید چونکہ مائک آن کیا ہوا تھا سو سب نے ایک ایک لفظ سن لیا تھا۔ ممی حدید پہ غصہ نکال کر سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ حدید نے گن لوڈ کی اور نکلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ کڈنیپر کی بتائی گئی جگہ کوئی فارم ہاؤس تھا جو شہر سے دور تھا اور جاتے ٹائم بھی لگ سکتا تھا۔ حدید کوئی رسک لینا نہیں چاہتا تھا۔ بیٹا تحمل سے رہنا، ممی اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جس کی ہستی زلزلوں کی زد میں تھی۔ گاڑی اڑاتا وہ مطلوبہ جگہ پہنچا۔ فارم ہاؤس جس کی سمت
جس سمت حدید کو آنے کا کہا گیا تھا وہاں بہت مدھم روشنی تھی۔ حدید جیسے ہی آگے بڑھا تو ایک جانب اسے ایک مرد اور عورت ٹیبل کے گرد بیٹھے نظر آئے، مگر روشنی کم ہونے کی وجہ سے ان کے سائے نظر نہیں آ رہے تھے۔ جیسے ہی ان کے سائے ہی نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی آدمی نے حدید کو آتے دیکھا وہ اپنی جگہ چھوڑ کر حدید کی جانب بڑھا، عورت نے بھی اس کی پیروی کی۔ ان کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر حدید نے جینس کی پاکٹ میں موجود پسٹل پر گرفت مضبوط کی۔ مان گئے جناب تو عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبے ہیں۔ مرد کی آواز پہچان کر حدید نے منہ سے حیرت کا باعث صرف اتنا نکلا، حسن۔ حسن نے موبائل کو کسی کو لائٹس آن کرنے کا کہا۔ جیسے ہی لائٹس آن ہوئی حسین اور حسن کا چہرہ نظر آیا۔ حدید تو ہکا بکا رہ گیا۔ مان گئے نا بیٹا، کیسے ہلا کر رکھ دیا ہے تجھے۔ حسن مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا جو ابھی تک حیرت کی تصویر بنا تھا۔ جیسے ہی اس کے حواس نے کام کیا، غصے سے قریب آتے ہی حسن کو پنچ مارنے کی کوشش کی۔ وہ اگر متوجہ نہ ہوتا تو حدید کا پنچ اس کا چہرہ سجا دیتا۔ حسن بچ کر سیدھا ہوا اور اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ مزید کہا، کسی کارروائی سے بچنے کے لیے آئی ایم ریئلی سوری یار، مگر جتنا تو نے بھابھی کو تنگ کیا ہے نا، میں نے سوچا وہ تو بدلہ لے لیں گی، مگر تھوڑا سا میں تیرا دماغ سیدھا کر دوں، حسن نے مسکراتے ہوئے بتایا، اور حدید اس کی ڈٹائی پر اور طیش میں آ گیا۔ چھوڑو مجھے، بتاتا ہوں میں تجھے ابھی۔ حدید حسن کی گرفت سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتا ہوا بولا، پہلے وعدہ کر تو بھابھی کے سامنے میری درگت نہیں بنائے گا۔ اتنا خوف تھا تو یہ گھٹیا حرکت کیوں کی؟ اور وہ میرے گھر والے اور ایک یہ گھر والی سب تیرے ساتھ شامل ہو گئے۔ غصے سے حسین کو گھورا جو پہلے ہی گھبرا رہی تھی۔ دیکھ یار، یہ سب میرا پلان تھا۔ جب تو نے آنے کا بتایا نا، تب میں نے یہ چھوٹی سی شرارت سوچی اور فون پر آواز بنا کر بولا تھا تاکہ تو پہچان نہ سکے۔ کنجوس انسان، تجھے ایک کینڈل لائٹ ڈنر کا سرپرائز دیا ہے۔ حسن نے اسے چھوڑتے ہوئے اس ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں تھے۔ یہ چھوٹی شرارت ہے، تجھے میری کچھ دیر پہلے کی کنڈیشن کا اندازہ نہیں۔ 2 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوتے بچا ہے۔ حدید اب تک غصے میں تھا۔ اچھا یار، سوری نا، انجوائے یور ڈنر۔ اب جلد ہی ولیمے کا کھانا بھی کھلا دے۔ حسن اب وہاں سے نکلنے کے لیے پرتول رہا تھا۔ آئی ایم سو ہیپی فار بوتھ آف یو۔ اور بھابھی کو کچھ مت کہنا، وہ بڑی مشکل سے ان سب کے لیے تیار ہوئی تھی۔ حدید سے گلے ملتے حسن نے سرگوشی کی۔ تھینکس بڈی۔ حدید نے اس کے سرپرائز ڈنر پر شکریہ کیا۔ حسن کسی کو فون پر ان کے لیے ڈنر سرو کرنے کا کہتا چلا گیا۔ حدید چلتا ہوا اس دشمن جاں کی طرف آیا اور جو وائٹ اور ریڈ کنٹراسٹ کے نیٹ کے سوٹ میں روشنیاں بکھیر رہی تھیں۔ حدید نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کو ساتھ لگا کر خود میں بھینچ لیا۔ حسین ششدر رہ گئی۔ تھینک گاڈ، یہ صرف ایک مذاق تھا۔ حدید نے اس کے ہونے کا یقین کر کے اسے خود سے الگ کرتے کہا، پھر اس کا ہاتھ تھامے ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں ڈنر سرو ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران بھی حدید کی نظریں اس کے چہرے پر تھی۔ اب اگر آپ نے مجھے دیکھنا بند نہ کیا تو میں ٹیبل کے نیچے چلی جاؤں گی۔ حدید اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوا۔ میں ابھی تک بے یقین ہوں کہ آپ میرے سامنے ہیں، خواب سا لگ رہا ہے۔ حدید کی بات سن کر حسین شرارت سے مسکرائی اور اس کے ٹیبل پہ رکھے ہاتھ میں فورک چبو دیا۔ حدید نے ہاتھ کھینچے اور غصے اور حیرت سے دیکھا۔ سوری۔ حسین شرارت سے مزید مسکرائی۔ گھر چل کر بتاؤں گا آپ کو، حدید نے مصنوعی غصے سے کہا۔ گھر آئے تو سب اپنے اپنے پورشنز میں جا چکے تھے۔ حدید ان کی کلاس صبح لینے کا سوچ کر حسین کے ساتھ اپنے روم میں آیا۔ جیسے ہی اس نے ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھائے، حدید نے اسے بازو سے تھام کر روکا۔ کیا میں اتنی دور سے ایک کینڈل لائٹ ڈنر کے لیے آیا تھا؟ میں نئی زندگی شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ہم ہر بات کلیئر کر کے، دل صاف کر کے ایک دوسرے کی جانب بڑھیں۔ کیوں نہیں؟ حسین نے نظریں جھکا کر اسے اجازت دی۔ حدید کی محبت کی شدت کا سوچ کر ہی وہ کپا رہی تھی، اس لیے وہ صوفے پہ بٹھا کر اس کے ساتھ بیٹھا۔ میں ہمیشہ سے محبت پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور خاص طور پر میاں بیوی کا رشتہ میرے لیے ایک سمجھوتے اور جسمانی ضرورت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ جب آپ سے شادی ہوئی تو حسن نے سمجھایا کہ یہ رشتہ جسم کا نہیں، روح کا ہے، مگر میں نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑایا، اور یقیناً اللہ کو میرا اس رشتے کا ایسا تمسخر اڑانا پسند نہیں آیا، اور اس نے مجھے آپ کی محبت میں مبتلا کر کے میری ہر سوچ جھٹلا دی۔ میں اپنے ہر برے لفظ اور ایٹیٹیوڈ کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس دن جب وہ چائے کا کپ گر کر آپ کی آنسو بھری آنکھیں
مائی گاڈ آئی کانٹ forget them. بس انہی میں ڈوب گیا. وہ جو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کے خاموش ہونے پر بولی، میں نے خود کو زندگی میں کبھی اتنا غیر اہم محسوس نہیں کیا جتنا آپ کے رویے سے کیا. وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک دن تھے. ایسا لگتا تھا میں بے سائبان ہو گئی ہوں. کب سے تھمے اس کے آنسو گالوں پر پھسلے. سویٹ وائف ریئلی سوری. حدید نے اس کے آنسو صاف کیے. کیا میں کوئی جسارت کر سکتا ہوں؟ ماریں گے تو نہیں؟ حدید نے اس کا موڈ بہتر کرنے کے لیے کہا. ہاتھ بھی پکڑ لیا، گلے بھی لگا لیا. اب معصوم بن کر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حورین نے اس پہ چوٹ کی. حدید کا کہا گونجا. آپ کے خیال میں آپ نے سوری کہا اور میں مان گئی؟ حورین اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی تو حدید نے حیرت سے اسے دیکھا. جب تک آپ یہاں ہیں میں یہیں صوفے پر سوؤں گی اور آپ بیڈ پر. اب میں اتنا بھی رحم دل نہیں. حدید نے اس کی شرارت کو سمجھتے ہوئے کہا اور ایک لمحے کا موقع دیے بغیر حورین کی کمر کے گرد بازوؤں کا گہرا تنگ کر کے خود سے لگایا. حدید یہ فال ہے. حورین نے حدید کے سینے پہ ہاتھ رکھا بمشکل فاصلہ پیدا کیا. کین یو کال می مائی نیم اگین؟ حورین نے پہلی دفعہ اس کا نام لیا تھا. حورین نے نہ سمجھتے ہوئے دوبارہ کہا. اتنا سویٹ نام مجھے تو پہلے کبھی نہیں لگا. دل کر رہا ہے کہ ابھی حدید کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ حورین نے جھٹ سے اپنا ایک ہاتھ اپنے ابھی حدید کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ حورین نے جھٹ اپنا ایک ہاتھ اپنے ہونٹ پہ رکھا. حدید نے ناسمجھی سے اس کی حرکت دیکھی، پھر سمجھ آیا تو بے اختیار کہا بلند کیا. نہیں، میں بھی کوئی جسارت نہیں کروں گا، بلکہ اپنی شیرنی سے پہلے ڈانٹ کھاؤں گا. خود اتنے بڑے دہشت گرد ہیں، مجھے شیرنی کہہ کر بدنام کیا ہوا ہے. ڈانٹ. حورین کی بات پر اپنی بے ساختہ مسکراہٹ روک نہ سکا. Is there any need to say I love you now? No. آپ کے دل نے مجھے بتا دیا ہے کہ میں آپ کے لیے کتنی خاص ہوں اور آپ کو کتنی محبت ہے مجھ سے. حورین نے ناز سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو حدید کے سینے پہ دھرا تھا. حدید نے محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا. تھینکس وائفی. تو ویورس، یہ تھی آج کی ہماری ناول، چھوٹی سی سویٹ سی ناول. آپ لوگ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا. چلیں مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پھر کسی ناول میں پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.